جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور بھارت نے جو یک طرفہ کارروائیاں کی ہیں، جو یک طرفہ پروپیگنڈا کیا ہے، جو یک طرفہ الزامات ہم پہ لگائے ہیں، ان کے حوالے سے پورے ہاؤس نے اتفاق رائے سے یک زبان ہو کر اسے کنڈیم کیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو اکثر ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں بیکاز وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرشری چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کہ اگلے دن انہوں نے شرشری چھوڑی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے ڈرٹی کام کرتا رہا، یعنی کہ مجاہدین بناتا رہا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت وہ انہوں نے کی۔ پاکستان کے میڈیا میں پتہ کیا چل رہا ہے؟ INS وکرانت، ان کا وارشپ مطلب جہاز ہے، بیڑا ہے بہت بڑا سمندری بیڑا، وہ ہمارے بارڈر پہ آ چکا ہے، مطلب سمندری بارڈر پہ آ چکا ہے۔ Amid rising tensions with Pakistan, India has deployed its indigenous aircraft carrier INS Vikrant to the Arabian Sea. اب چیئرمین 7-8 لاکھ بھارتی سپاہ وہاں برس برس سے موجود ہے 3 دہائیوں سے، اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہاں کی مسلم آبادی کو اگر دیکھا جائے تو ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک بندوق بردار مسلط ہے جو ان کے سینوں کی طرف بندوق تانے کھڑا ہے۔ کہیں تو بہت سارا پاکستان کے اندر ان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈرٹی ورک۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرانے نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، آج انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا میں ہر چیز اس کے اگینسٹ تو ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، تو مجھے بتائیں ہماری اکانومی اور ان کی اکانومی کیا فرق ہے؟ کتنی دیر ہم دیکھ سکیں گے، کتنی دیر وہ دیکھ سکیں بات گے؟ ایک سیدھی سی ہے، یہاں پہ اب اکانومی نہیں دیکھی جائے اکانومی گی، کی تو یہاں پہ جنگیں ہیں۔ دونوں ملک ایک ایٹمی پاورز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ان دونوں کو بعد میں سوچنا چاہیے، پہلے جو وہ ملک ہیں، امریکہ ہے جو پاور۔ انہوں نے کہا دیر از اے تھریٹ، ملٹری انکرجن کا تھریٹ ہے، اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ انٹرویو انہوں نے رائٹرز کو دیا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے کشمیر کے اندر اٹیک ہوا جس میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ سوال جو ڈیفنس منسٹر نے اس کا جو جواب دیا، اٹ مینز کہ ان کے پاس کچھ خبر ضرور موجود تھی۔ دوستو، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو اکثر ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں بیکاز وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرشری چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کہ اگلے دن انہوں نے شرشری چھوڑی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے ڈرٹی کام کرتا رہا، یعنی کہ مجاہدین بناتا رہا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت وہ انہوں نے کہیں۔ تو بہت سارا پاکستان کے اندر ان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈرٹی ورک۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرانے نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، آج انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے رائٹرز کو آئی تھنک انٹرویو دی ہے ابھی، جسٹ ناؤ ایز آئی ایم اسپیکنگ۔ انہوں نے کہا دیر از اے تھریٹ، ملٹری انکرجن کا تھریٹ ہے، اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ انٹرویو انہوں نے رائٹرز کو دیا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے کشمیر کے اندر اٹیک ہوا جس میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ سوال جو ڈیفنس منسٹر نے اس کا جو جواب دیا، اٹ مینز کہ ان کے پاس کچھ خبر ضرور موجود تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو وہ نہ ہونی ہی ہونی ہے۔ something is imminent now، کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژنس اس نے کہا کہ have to be taken، وہ یہ پاکستان نے کہا۔ اٹ مینس کہ انڈیا کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو آج میں پڑھ رہا تھا بلکہ کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ڈیفنس کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لارجلی انہوں نے کہا جی کہ بات جو ہے وہ یہ روٹین ملاقات ہے ڈیفنس ایکوزیشن کے حوالے سے and so on and so forth، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ
सुनने में ये आया है कि अगले दिन ये भी मैंने दिस इज़ रिपोर्टेड इन इंडिया कि जो CDS हैं अनिल चौहान साहब, उनकी डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने ये कुछ बताया कि उनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ है। ठीक है जी। सो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मुलाकात हो चुकी है, आपको याद है, जिसमें बेहतरीन जो पहले फैसले किए गए थे। और दूसरी बात ये है कि कुछ इस तरह के भी फैसले लिए जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम इनटू द सिस्टम, मुझे कोई बंदा कहे, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो साइलेंस है ना इंडिया की, दैट इज थ्रेट, दैट क्रिएट्स फियर। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता, सवाल ये है कि इफ इंडिया डज समथिंग तो एक फिर यू गेट इनटू ट्रबल, आप वो फिर उसके ऊपर फिर स्टोरी बनती है। जैसे 2019 में पुलवामा पे जब हमला हुआ तो इंडिया ने अटैक किया, तो वो दुनिया ने उसको इस तरह परसीव किया, उन्होंने कहा जी इंडिया ने हमला कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो हुई और हुई। अभी की जो पोजीशन है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है जी, ये चीज बताती है कि सिचुएशन इज डेलिकेट और पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि देयर इज ए हाई अलर्ट। अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इफ इंडिया डैमेज्ड पाकिस्तान इनफ, जो मैं रीड करता हूं उनके इसको, कि इफ देयर इज ए डायरेक्ट थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस देन इट वुड यूज इट्स आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये उन्होंने स्टेटमेंट रॉयटर्स को दी। ऑब्वियसली ये एक आसिफ शहजाद साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, who covers I think Reuters in पाकिस्तान, उनको ये उन्होंने इंटरव्यू जो है वो दिया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सोच रही है कि कुछ होने वाला है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जिस पैमाने पे इंडियन गवर्नमेंट चीज़ों को ले गई है, जिस पैमाने पे, एंड देन अबव ऑल जो इंडियन सोसाइटी है दैट बिलीव्स और दैट हैज ए होप, एंड दैट होप इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो समझते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना, एक बार बार लोगों को बताया जा रहा है मोदी की गारंटी। आपने सुना होगा ये लफ्ज अल्फाज वहाँ पे अक्सर बोले जाते हैं जो इलेक्शन के अंदर, डबल इंजन की सरकार, इस तरह करके वो उनके काफ़ी वहाँ पे लोकल जो है वर्नाकुलर मीडिया जो है वो उसको एक्सप्लेन करता रहता है, बताता रहता है। सो ये जो मोदी की